الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رمی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فی اکحلہ فحمسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ بمثقث ثم ورمت حسمہ الثانیۃ رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ حیات میں تیر مارا گیا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست پاک سے تیر سے داغ دیا، پھر وہ سوج گیا تو اسے دوبارہ داغ دیا۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے داغ دیا یعنی تیر کو گرم کر کے اس رگ پر لگا دیا، جیسے ویلڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے جل کے تو بند ہو گیا اس کا سوراخ، تو خون بند ہو گیا، جان بچ گئی۔ یعنی اس لیے یہ کیا کہ خون بند ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ اگر خالی اس کو بینڈیج سے کر دیا جاتا، باندھ دیا جاتا، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے مصطفیٰ، میں نے آپ کو ہر وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ تو اس فضل عظیم سے دیکھا کہ آپ اعلیٰ ترین سرجن ہیں، اللہ نے سکھایا ہے نا، یہ کوئی روایتی تھوڑی سیکھے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہیں۔ تو اور کوئی حل نہیں تھا۔ ویسے جلانے کی ممانعت کی احادیث بھی موجود ہیں، اب ان احادیث میں جیسے پچھلی حدیث بھی گزری مطابقت کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ غزوہ احزاب میں ہوا۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ کی جو رگ حیات ہے، یعنی وہ حیات جس سے زندگی قائم دائم ہوتی ہے، جو آرٹریز آتی ہیں دل سے صاف خون لے کر، جو انسان کو خوراک اور آکسیجن اور زندگی کے آثار بہم پہنچاتی ہیں، زندگی کی ضروریات بہم پہنچاتی ہیں، وہ اگر کٹ جائے نا تو پھر خون نہیں پہنچتا۔ جب خون نہیں پہنچے گا تو جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے، سارا خون بہہ نکلتا ہے۔ وہ ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کا خون پریشر سے نکلتا ہے۔ لیکن جب عام ہمیں چوٹیں لگتی ہیں، وہ وینز کٹتی ہیں، جو خون سے گندا، جو جسم سے خون، گندا خون جو ہوتا ہے، وہ دل تک، پھیپھڑوں تک جو ہے وہ پہنچاتی ہیں، پھیپھڑوں تک صفائی آکسیجن ملتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر لوگ، سب لوگ یہ جانتے ہیں، بہتر ہے، وہ ان کے لیے ایک الگ سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس کے لیے چونکہ بینگ ڈاکٹر یہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ رگ حیات اسے کہتے ہیں جو مین آرٹری ہوتی ہے، جس کو باندھنا پڑتا ہے یا جس کو بلاک کرنا پڑتا ہے۔ عام طور سے یہ پریشر سے بند نہیں ہوتی، جب بہت چھوٹی ہو تو اس کو بہت سخت پریشر دیتے ہیں، پھر وہ خون جو جم جاتا ہے لوتھڑا، وہی اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو بارہ اس کو رگ حیات کہتے ہیں، یعنی آرٹری جسے ہم لوگ اب بولتے ہیں، نام رکھا ہے گوروں نے۔ تو وہ اس رگ حیات میں، آرٹری میں تیر لگ گیا تو خون کا فوارہ نکلتا ہے وہاں سے۔ تو یعنی ایک بار پھر آپ نے یہ کیا کہ وہاں پہ تیر گرم کیا اور اس جہاں پہ آرٹری کٹی ہوئی تھی اس کو پوائنٹ کر کے اس پہ لگایا تیر، تو خون وقتی طور سے بند ہو گیا، لیکن پیچھے سے سویلنگ ہوتی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سوراخ پورا بند نہ ہوا، آرٹری پوری طرح ریپیئر نہ ہوئی، پھر سوجن ہو گئی۔ جیسے وین لیتے ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو اگر سوئی وین سے آؤٹ ہو جائے تو جلد سوجنی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح ورم آ گیا تو دوبارہ آپ نے تیر کو گرم کیا اور دوبارہ داغ دیا، تو اس سے بھی یہ جلا کر
علاج کرنا جواز ثابت ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر فن کا ماہر بنایا ہے۔ تو یہاں کئی یعنی داغ لگانا، اس سے مراد ہے ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے، یہ چونکہ سیکھنا پڑتا ہے، جیسے ڈاکٹرز حضرات سیکھتے ہیں، پھر سرجری کرتے ہیں، سرجن سیکھتے ہیں، پھر ان میں بھی بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کچھ اتنے ماہر نہیں ہوتے، اور کسی کے آپریشنز کی جو پرسنٹیج ہے بہت کامیاب ہے اور کسی کی اتنی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑے کمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کمال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور ان سے بڑا کمال کسی نے آج تک نہیں سیکھ سکا کوئی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے ایز اے سرجن، تو جراح جسے کہتے ہیں، سرجری کی اور ان کا خون بند کر کے ان کی جان بچائی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔